دوسری بات محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے میں دین کی جس چیز کو سب سے زیادہ ہم ضائع کر رہے ہیں وہ ہے نماز۔ نماز کے سلسلے میں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا۔ ایک طرف ہمارے وہ بھائی جو نماز پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو ایک نماز پڑھے دو نماز چھوڑ دیے، آج پڑھے کل چھوڑ دیے، یا جمعہ پڑھے تو پھر دوبارہ جمعہ۔ میں اپنے ایسے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا جو نماز کے سلسلے میں غفلت میں مبتلا ہیں، یاد رکھو ایک مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، شرک اور توحید میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ بین الکفر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، اور جان لیجئے کہ پیارے نبی جن کے امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے، جن کی محبت کا دم ہم بھرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پہ جو وصیت تھی وہ یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ۔ آخری سانسیں نبی کی چل رہی ہے اور آپ اپنی امت کو وصیت فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نماز۔ آپ نماز کو ضائع کر رہے ہو، اپنے نبی کی وصیت کو ضائع کر رہے ہو، آپ نماز کو ضائع کر رہے ہو، اپنے پیغمبر کی نصیحت کو ضائع کر رہے ہو۔ اس لیے محترم بھائیوں نماز کی پابندی کرو۔ اگر آج تک آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غفلت ہوئی ہے، آج کے بعد یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اس اجتماع سے اگر آپ صرف نماز کی پابندی کا عہد لے کر اٹھیں گے کہ آئندہ سے میں ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، اور جو غفلت ہوتی رہی اس سے توبہ کریں گے، واللہ العظیم اجتماع منعقد کرنے والے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے ایک نے بھی یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا اور یہ عزم کر کے مجلس سے اٹھیں کہ آج سے ہم نماز کی پابندی کریں گے، ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے اپنے گھروں میں نماز کا ماحول رکھو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ نماز جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے، نماز جس زندگی میں ہوتی ہے وہ زندگی برکت والی ہوتی ہے۔ جس زندگی اور جس گھر میں نماز نہیں وہ زندگی بے برکت، وہ گھر بے برکت ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات، نماز جو میں ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، جو پابند ہیں، جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں نمازی ہیں، ان سے ایک بات کہنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہم میں سے بے نمازی، اچھا جو نمازی ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے ان کی نمازیں بے روح، ان کی نمازیں بے اثر، ان کی نمازیں بے رنگ، ان کی نمازیں بے جان۔ کیا مطلب؟ کہنے کو میں اذان سن کے مسجد میں حاضری دے رہا ہوں، امام کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، سنتیں ادا کر رہا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے نماز کی اصل روح جسے شریعت نے خشوع اور خضوع سے تعبیر کیا کہ یہ جسم کے ساتھ دل بھی شامل ہونا چاہیے اس نماز میں، دل بھی لگے نماز میں، دماغ بھی لگے نماز میں، جسم بھی رہے نماز میں، اور روح بھی رہے نماز میں، ظاہر بھی رہے نماز میں، باطن بھی رہے نماز میں، آدمی اپنے پورے وجود کے ساتھ نماز کا ہو جائے۔ اس کیفیت کی بہت کمی ہے۔ نماز پڑھنے والوں میں خشوع خضوع کی روح نہیں پائی جاتی ہے، لہٰذا اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کی روح پیدا کیا کرو۔ اور خشوع خضوع کی روح پیدا کرنے کے لیے ایک آسان ذریعہ تو یہ ہے کہ نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن جانیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جو ضم سورہ، جو چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہیں، یا جو رکوع سجدے اتحیات میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، سب کا ٹرانسلیشن جان لیجئے۔ تب آپ جب ٹرانسلیشن جان لیں گے نماز میں پورا فوکس آپ کا جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر رہے گا، اس طرح آپ کی نمازوں میں خشوع خضوع آئے گا۔ اور خشوع خضوع لانے کی دوسری تدبیر شریعت نے بتائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی کارآمد نسخہ آپ نے بتایا۔ آپ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا صلی صلاۃ مودع، آپ نے کہا
सल्ली सलात मुवद्दिअ। देखो ये नसीहत सुनो, इस एक नसीहत पे अमल हो गया ना, हमारी नमाजों की कैफियत बदल जाएगी। आपने सहाबी से कहा सल्ली सलात मुवद्दिअ, नमाज पढ़ो, हर नमाज को ये समझ कर पढ़ो कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज होगी। जब भी नमाज के लिए खड़ना हो, जब भी अल्लाहू अकबर कहना हो, तुम चाहे नौजवान हो, तुम चाहे तंदुरुस्त हो, तुम चाहे कितने मजबूत हो, तुम चाहे कितने ताकतवर हो, मौत का कोई वक्त नहीं हुआ करता। जरूरी नहीं कि मौत हमेशा बीमार को ही आए, जरूरी नहीं कि मौत हमेशा बूढ़ों ही को आए। मौत का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। इसलिए प्यारे नबी ने कहा जब नमाज के लिए खड़े होना हो, ये सोच के खड़ना कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। नहीं मालूम इसके बाद रुकू करने की तौफीक मिलेगी कि नहीं, नहीं मालूम इसके बाद अल्लाह के सामने सर झुकाने का मौका मिलेगा कि नहीं, नहीं मालूम इसके बाद सजदा करने की सआदत मिलेगी कि नहीं। लिहाजा हर नमाज को यह समझ के पढ़ो कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज। आप जरा सोचिए, कोई ऐसा पेशेंट हो मेरे भाई जिसका कोई बहुत बड़ा रिस्की ऑपरेशन होने वाला हो, समझ रहे, और ऐसा ऑपरेशन कि बचने के चांसेस 50-50 हो या बचने के चांसेस कम हो। ऐसा पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होता है ना, क्या करता है वो? अपने रिश्तेदारों से गले मिलता है, रोता है, सब करता है, और आखिरी काम वो जो क्या करता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है। 2 रकात नमाज पढ़ता है। आप यकीन कीजिए कि वो 2 रकात में इतना खुशू होता है, इतना खुशू होता है कि शायद उसकी जिंदगी की सच्ची से सच्ची नमाज अगर कोई रही है तो यही नमाज। इसलिए कि उसे अब यकीन है, यकीन नहीं कि अब मैं ऑपरेशन थिएटर से बसलामत वापस आऊंगा कि नहीं। इसलिए मोहतरम भाइयों, जो नमाजी हैं वो अपनी नमाजों में खुशू खुजू की रूह पैदा करें। नमाज हमारी सही हो जाएगी तो नमाज हमारी पूरी जिंदगी को दुरुस्त करेगी, हमारे मामलात को दुरुस्त करेगी, हमारे अखलाक को दुरुस्त करेगी, हमारी मुआशरत को दुरुस्त करेगी, हमारे लेन देन को दुरुस्त करेगी। नमाज पूरी जिंदगी को बदल के रखती है।